السلام علیکم، نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم نجم سیٹھی صاحب، بھرپور سیاسی ہلچل کا ماحول ہے پاکستان میں، اور ایسے میں آپ بیرون ملک بیٹھے ہیں، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آپ کی ایکسپرٹیز حاصل ہوں گی۔ آج کیا ہو گیا جس کو آپ نے پریڈکٹ کیا تھا، ہوا تو ویسے ہی کہ گورنمنٹ نے وہ بل پاس کروا لیے، وہ ترامیم پاس کروا لیں جن پر اس سے پہلے گورنمنٹ تھوڑا ہمیں بیک اینڈ پہ دکھائی دی تھی۔ ای وی ایمز کے اوپر بھی بل جو امینڈمنٹس تھی وہ ہو گئیں، اور اس کے علاوہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ووٹنگ کا رائٹ آیا، ووٹنگ کے اوپر بھی انہوں نے اپنی امینڈمنٹس منظور کرا لی۔ لیکن کچھ ہمیں مشکوک سی ایکٹیویٹی بابر اعوان صاحب کی دکھائی دی، جو کہ مشیر برائے پارلیمانی امور ہیں۔ پہلے انہوں نے مؤخر کرنے کی بات کی ای وی ایم کے اوپر، امینڈمنٹس کے اوپر جو ووٹنگ ہونی تھی۔ میرا خیال ہے پہلے ہم سنوائیں گے کہ بابر اعوان صاحب نے پہلے کیا کہا، اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بہانہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم اس کو ڈیلے کریں تاکہ پھر کہا جائے اب ٹائم نہیں رہا مشینوں کے استعمال کا۔ آئی ارج یو سر دیٹ دس بی ریجیکٹڈ، اس پہ آپ ووٹ کروا لیں اور پھر ہماری موشن جو ہے اس کو پیش کرنے کی مجھے آپ اجازت دیں۔ بابر اعوان صاحب بہت پرجوش دکھائی دیے، وزیر اعظم بھی آج بہت پرجوش تھے، لیکن اپوزیشن نے بھی کوئی کھل کے کھیلنے کا موقع حکومت کو نہیں دیا، اور سیٹھی صاحب بھرپور احتجاج کرتے ہوئے اسے چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد بھی لا سکتے ہیں۔ آپ کہیے گا، آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج ایسا ہی ہوگا، اور یہ بابر اعوان صاحب نے کون سا روٹ لیا آج؟ دیکھیے، اس میں دو باتیں ہیں۔ میں نے یہ تجزیہ کیا تھا اور پیشن گوئی کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے گورنمنٹ کی ہیلپ کرے گی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ فون جانے شروع ہو گئے اپنے الائنس پارٹنرز کو کہ آپ نے سب نے پہنچنا وہاں، اور وہ جو چودھری حضرات اور ریب کے ایم والے ادھر ادھر باتیں کر رہے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور یہ ان کو بلائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ ان کی ہیلپ کرے گی، بیکاز اس کے بغیر یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ویسے ہی ہوا، اور آج نے دیکھا کہ میرا خیال ہے اس کو ثبوت تو عامر لیاقت نے دے ہی دیا۔ آج ان کا بھی سارٹ ہوگا آپ کے پاس کہ جب وہ کہتے ہیں بھائی مجھے تو لایا گیا، اور بڑے طریقے بڑے پیار کے ساتھ لایا گیا، میں تو خود نہیں آیا، مجھے تو لایا گیا۔ اچھا، تو یہ ایک تو بات یہ واضح ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا اپنا یہ خیال تھا کہ یہ جو الائنس ہے ان کے اتحادیوں کا، مطلب اتنے بھی لمبے لیٹ نہیں جائیں گے کہ ٹھیک ہے اب حکم کی تعمیل کرنی ہے، فون آ گیا اوپر سے تو چلے جاتے ہیں، مگر تھوڑا بہت یہ اپنی عزت رکھنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے بڑی پھوں پھاں کی تھی کہ جی ہم یہ نہیں مانتے، ہم یہ نہیں، ہمیں یہ نہیں، عمران خان نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہم وہ چاہتے ہیں۔ تو شاید یہ ایک آدھ کوئی آبجیکشن کریں اور سارے بلز کی منظوری نہ دیں، ایک آدھ جو ہے اس سے کچھ آبجیکشن کریں تاکہ اپنی کوئی آزادی کا بھی اظہار کر سکیں۔ تو اب جو صورتحال ڈیولپ ہوئی اس میں تو ایسے نہیں ہوا، اس میں تو انہوں نے موقع ہی نہیں دیا کہ کوئی کسی بل کی ڈسکشن ہو یا کوئی ڈیبیٹ ہو یا کوئی کھڑا ہو کہ یہ مانتے ہیں اور یہ نہیں مانتے۔ وہ تو موقع ہی نہیں آیا جس قسم کے حالات وہاں ڈیولپ ہو گئے کہ انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا تھا جی 60 پوائنٹ ایجنڈا ہم لے کے آ رہے ہیں۔ پہلے بابر اعوان صاحب نے یہ کہا، پھر بعد میں یہ باتیں شروع ہو گئی کہ 80 بلز ہم نے پاس کروا لینے ہیں، اور ہم نے پاس کروا لیے۔ اب مگر جو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ای وی ایم کے اوپر، ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر بابر اعوان صاحب نے آ کے اناؤنس کیا کہ ہم ڈیفر کر رہے ہیں اس کو، اور ہم شہباز شریف اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر پھر بحث کریں گے اور بعد میں اس کو کر لیں گے۔ اور اس کے بعد ایک دم دوسرا بیان دیا کہ سینٹ کے اندر ہم نے یہ بل جو ہے پیش کیا ہوا ہے، وہاں ابھی 90 دن سے باتیں ہو رہی ہیں یا باتیں بھی نہیں ہو رہی، پیش کیا ہوا ہے، اور اب ہم انتظار نہیں کر سکتے اور ہم نے یہاں جوائنٹ سیشن میں لا کے اس کو پاس کر دینا۔ تو بہت اس پہ انٹرسٹنگ سوال کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ ہم آگے جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا، جس جلدی میں کیا گیا اور جس دھکیلی کے ساتھ کیا گیا، اور دھجیاں اڑا دی ہر قسم کے رول کی یا قانون کی، اور جو اسٹیبلش ٹریڈیشنز ہیں پارلیمنٹ کی جو ہونی چاہیے، اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت ارجنسی تھی یہ کچھ کرنے کی اور دکھانے کی کہ وی آر ان چارج۔ کل کو اگر ان کی حکومت نہیں رہتی تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اتنے بلز اپنے 3 سال میں ہم نے پاس کیے تھے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہو، عائشہ جاتے جاتے میں صرف یہ یاد دلا دوں کہ
ہمیشہ جب گورنمنٹ کی کارکردگی کی بات آتی ہے پارلیمنٹ کی تو ہمارے جیسے لوگ بیٹھے ہوئے گنتے ہیں کہ جی اتنے آرڈیننسز آپ نے پاس کیے تھے، بلز تو آپ نہیں پاس کر سکے، اور تو یہ اب یہ کہے کہ ہم نے آرڈیننسز تو خیر جو کیے تھے وہ سارے کے سارے اپنے بلز جانے سے پہلے پاس کر دیے، اور ہماری تو بڑی زبردست پارلیمنٹری کارکردگی رہی ہے۔ ان کے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک تو خیر انہوں نے دھکا سٹارٹ کر کے کر لیا جو کچھ کرنا ہے، یہ چیلنج تو ہوگا، وہ تو آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سے بچیں گے ان میں سے بلز اور کون سے جو ہیں وہ مسئلے بن جائیں گے ان کے لیے، مگر انہوں نے یہ ضرور کر دیا کہ ان کا جو ریکارڈ ہے وہ کم از کم یہ شو کرے گا کہ ہم نے اتنے بلز پاس کیے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب پہلے دن سے پارلیمنٹ میں آ ہی نہیں رہے ہیں، وہ صرف اس وقت آتے ہیں جب اس قسم کی کوئی کرائسس سچویشن ہوتی ہے اور دھکے کے ساتھ کچھ کرنا پڑتا ہے، ادروائز عمران خان صاحب نے تو پارلیمنٹ کی خاص عزت تو کی نہیں۔ جب یہ باہر تھے تو اس وقت گالیاں دیتے تھے اس پارلیمنٹ کو اور ان لوٹوں کو، پھر ان لوٹوں کے ذریعے اس پارلیمنٹ میں آ گئے اور پارلیمنٹ کی کوئی خاص عزت تو کی نہیں، وہ آتے تو رہے نہیں۔ پرائم منسٹر کو تو ہونا چاہیے، از اے لیڈر آف دا ہاؤس، جب بھی کوئی اہم ڈسکشن ہو تو پرائم منسٹر کو ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ 3 days اور 4 days ان دا ویک، مگر خان صاحب تو پارلیمنٹ میں بھی نہیں آتے اور کسی دوست کی کوئی فوتگی ہو جائے وہاں بھی نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، اچھا سٹی صاحب آپ نے کہا یہ چیلنج تو ہو سکتا ہے، بڑی ٹیکنیکلٹیز ہیں، ہمیں رائے اس لیے بھی درکار ہوگی کہ جو پروسیجر آف جوائنٹ سٹنگز ہیں ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب رولز کی بھی بات کر رہے ہیں اور اسپیکر صاحب آئین کی بات کر رہے ہیں، کانٹرڈکشن ہے۔ جو 72 کی سب کلاس 4 ہے اس کے مطابق بس ایوان میں موجود جو افراد ہیں ان کی اکثریت درکار ہے کہ وہ ووٹ کر دیں۔ آپ ہمارے جو آڈینس ہے، ناظرین ہیں، ان کے لیے بتائیں کہ اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہے یا اسپیکر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے عائشہ، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اوور آل پارلیمنٹ کی جو میجورٹی ہے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی، وہ میجورٹی بنتی ہے 222 کے ساتھ، جتنے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں ان میں سے 222 ووٹ ان کو چاہیے تھے۔ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ 222 نہیں، جتنے لوگ پریزنٹ تھے اس کی میجورٹی ہمیں چاہیے، اور وہ قانون ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 70 آف دا کانسٹیٹیوشن، اس کا سہارا لے رہے ہیں، جہاں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک 93 میں کوئی پارلیمنٹ کے اندر کوئی رولز تبدیل ہوئے تھے جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ میجورٹی کے ساتھ نہیں مگر مطلب ٹوٹل پریزنٹ کے ساتھ نہیں، میجورٹی کے ساتھ آف دا ٹوٹل الیکٹڈ، ناٹ دوز پریزنٹ بٹ ٹوٹل الیکٹڈ۔ وہ سو ایک رول کا حساب سہارا لے رہے ہیں اور دوسری سائڈ جو ہے وہ آئین کے ایک شک 70 کا سہارا لے رہی ہے۔ دراصل مسئلہ میرے لیے کچھ اور ہے۔ اب ظاہر ہے رول جو ہے وہ آئین کو اوور رول نہیں کر سکتا، رول اگر آئین کے کسی شک کے خلاف ہے تو رول پریویل نہیں کر سکتا، تو اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آئین ول آخری انالیسس میں، الٹیمیٹ انالیسس میں آئین جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ رول جو مرضی کا ہے، رولز کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ جب یہ تبدیل ہوا تھا تو اگر کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ یہ آئین کے خلاف ہے تو کسی وقت بعد میں بھی یہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آئین کے خلاف ہے، اور اگر ایسی بات ہے تو پھر گورنمنٹ صحیح کہہ رہی ہے۔ مگر میرے لیے ایک نیا سوال ہے جو کہ میں ابھی تک، کیونکہ میں کوئی قانونی ماہر تو نہیں ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ جو آئین ہے، آئین کہتی ہے کہ 2 ہاؤسز ہوں گے، ایک پارلیمنٹ میں 2 ہاؤسز ہیں، ایک ہے نیشنل اسمبلی اور ایک ہے سینٹ۔ نیشنل اسمبلی قانون سازی کرتی ہے اور سینٹ کو اجازت دی گئی ہے اور کہ آپ، کیونکہ وہ سارے پروونسز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور پارلیمنٹ سینٹ کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے۔ نو سچ تھنگ کہ پارلیمنٹ از اونلی نیشنل اسمبلی۔ نیشنل اسمبلی میں بل جو ہے کوئی بھی سینٹ میں بھی شروع ہو سکتا ہے اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نیشنل اسمبلی میں ایک بل آتا ہے اور وہاں ایک میجورٹی کے ساتھ حکومت اس کو پاس کروا لیتی ہے، پھر آئین کے مطابق اس کو سینٹ میں بھیجنا پڑتا ہے، سینٹ میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ایکسیپٹ کرتے تو وہ پھر بل پاس ہو جاتا ہے، اور اگر سینٹ میں میجورٹی نہیں ملتی اس بل کو، یا اس بل کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یا اس بل میں امینڈمنٹ کر لی جاتی ہے، تو پھر وہ نیشنل اسمبلی کے پاس واپس آتا ہے۔ نیشنل اسمبلی اس پہ غور کرتی ہے، اگر تو نیشنل اسمبلی کہتی ہے ہاں ٹھیک کیا سینٹ نے، اور پھر اس کو میجورٹی کے ساتھ پاس کر دیتی ہے، تو وہ پھر بل پاس ہو جاتا ہے۔ اگر نیشنل اسمبلی کہتی ہے نہیں، یہ سینٹ نے جو کیا ہے یہ ہم نہیں مانتے، اس کو ہم پھر واپس بھیجتے ہیں سینٹ کو کہ آپ پھر سے سوچ لیجئے، تو وہ پھر سے واپس چلا جاتا ہے سینٹ کے پاس۔ سینٹ کہتی ہے نہیں، ہم نے جو کر دیا ٹھیک ہے، ہم نے اس کو واپس نہیں لیتے، تو پھر
حکومت یہ کے پاس آئین یہ کہتی ہے کہ آپ جوائنٹ سیشن ایک بلا لیں، دونوں کو اکٹھا بلا لیں، اور ان دونوں کے اندر جو میجورٹی لوگ پریزنٹ ہیں ان دا جوائنٹ سیشن ان کی میجورٹی کے ساتھ آپ پاس کر لیں. تو یہ بڑا کلیئر ہے. اب جو سچویشن ہے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کر کے دیکھ لیا، ہم نے سمپل میجورٹی کے ساتھ جوائنٹ سیشن میں پاس کرا لیے. سوال میرے لیے یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے یہ جو سارے بلز پاس کروائے ہیں جوائنٹ سیشن کے اندر، مطلب ہے کہ ووٹ کاؤنٹ تو کیا نہیں آپ نے کہا جی ہمارے پاس یہاں میجورٹی ہے، اس کے بعد تو خیر اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی، اس کے بعد تو 10 لوگ بھی ہوتے تو میجورٹی تھی. آپ نے آئین کا اشک 70 کا سہارا لے کے آپ نے 70 کے 70 80 بل پاس کرا دیے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا. اچھا اب بات یہ ہے کہ کیا یہ سارے بلز پہلے گئے تھے سینٹ؟ کیونکہ آئین یہ کہتی ہے سینٹ میں جانا ہے، جب سینٹ ان کو ریجیکٹ کرے گا تو پھر جوائنٹ ہاؤسز میں آنا ہے. کیا یہ سارے سینٹ میں گئے تھے؟ کیا وہاں ڈیبیٹ ہوئی؟ کیا سینٹ کا ریکارڈ شو کرتا ہے کہ یہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں سارے، اور ریجیکشن کے بعد یہ واپس آ گئے نیشنل اسمبلی میں؟ اس کے بعد کیا تقاضا یہ تھا کہ واپس جائیں گے ایک دفعہ پھر سینٹ کے، کہ آپ تو ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے. کیا وہ ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر یہ کیسے سینٹ کے بھیجے بغیر آپ نے جوائنٹ سیشن کیسے کال کر لیا؟ یہ تو اگر دیکھیں نا، یہ تو آئین کے روح کے خلاف ہے، آئین کی ورڈنگ کے خلاف ہے. اگر سینٹ کے اندر گورنمنٹ کی میجورٹی نہیں ہے اور اپوزیشن کی میجورٹی ہے اور نیشنل اسمبلی میں بہت بڑی میجورٹی ہے گورنمنٹ کی، تو اس کا یہ مطلب ہے آپ کو کوئی بل بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سینٹ کے اندر ڈسکس کرنے کی. آپ ہر چیز کے اوپر ہی جوائنٹ ہاؤس بلائیں، وہاں آپ کے 4 ووٹ کم ہیں، یہاں آپ کے پاس 40 ووٹ زیادہ ہیں، آپ ہر بل ہی نیشنل اسمبلی سے ہی پاس کراتے جائیں، سینٹ میں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ جوائنٹ ہاؤس سے کام کر لیں. تو وہ جو سارا سینٹ کا جو حق ہے کہ ڈیو پروسیس ہے کہ ہمارے پاس آئے گا، آپ دیکھیں گے، ہم ڈسکس کریں گے، وہ کہاں گیا؟ تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیا انہوں نے یہ سارے بلز جو تھے جو پاس کیے ہیں جوائنٹ ہاؤس میں، کیا یہ سینٹ نے پہلے گئے تھے؟ کیا سینٹ نے ریجیکٹ کیے تھے؟ اور اگر ایسے نہیں ہے تو پھر جوائنٹ ہاؤس کیسے بلا لیا ایک بل کے لیے؟ جوائنٹ ہاؤس تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بل ایک ہاؤس میں ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو بلاتے ہیں اور اس کو آپ پاس کراتے ہیں، ادروائز تو جوائنٹ ہاؤس کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو اصلی ایشو تو یہ بنے گا، رول کا ایشو نہیں بنے گا. آئین 70 جو ہے اس کا تعلق جوائنٹ سیشن کے ساتھ ہے، مگر جوائنٹ سیشن کا تعلق بل کے ساتھ ہے جو ایک ہاؤس میں شروع ہوتا ہے اور دوسرے میں ریجیکٹ ہو جاتا ہے. یہاں تو بہت سے بلز ہیں جو ریجیکٹ ہی نہیں ہوئے. بابر اعوان صاحب کہتے ہیں ہم نے EVM کا بل بھیجا ہوا ہے، وہاں 90 دن پہ پڑا ہوا ہے. پڑے ہونے سے بات نہیں ہوتی، آپ اس بل کو وہاں فلوٹ کریں، اس پہ بحث ہو، اس کو ریجیکٹ کروائیں. وہ ریجیکٹ ہوگا تو پھر آپ واپس اس کو جوائنٹ سیشن میں لا سکتے ہیں. اگر وہ وہاں پڑا ہوا ہے اور وہ ریجیکٹ ہی نہیں ہوا تو پھر اس کو کیسے آپ جوائنٹ سیشن میں لا سکتے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ اس پہ بڑے آئینی ایشوز بنیں گے اور بننے بھی چاہیے، کیونکہ اس طریقے کے ساتھ زیادتی ہے آئین کے ساتھ بھی اور پارلیمنٹ کے ساتھ بھی کہ لیجسلیشن کرنا. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، لیکن یہ نقطہ تو آپ اٹھا رہے ہیں. اپوزیشن نے آج یہ تو کہہ دیا کہ مشیر برائے پارلیمانی امور یہ پیش نہیں کر سکتے موشن یا بلز. یہ آپ والا نقطہ اپوزیشن کیوں نہیں بلڈ کر سکتی؟ وہاں پر یہ کیس بلڈ کیا جانا تھا اگر وہ دیکھتے ہیں ساری پروسیڈنگز کو اپوزیشن. عائشہ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں نے ایک پولیٹیکل کامنٹ کیا ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. ہو سکتا ہے میں آئی مے بی رانگ، ہو سکتا ہے ان کے وکیلوں نے یہ بات دیکھی ہو، مگر میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر عدالتوں میں بھی بہت سی چیزیں جو آج ہوئی ہیں اس کو چیلنج کریں گے. تو اگر ایسے ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ نقطہ جو میں نے اٹھایا ہے یہ ہو سکتا ہے انہوں نے اوور لک کر دیا ہو، سوچا نہ ہو، یا ان کو موقع ہی نہ ملا ہو اس کو پریزنٹ کرنے کا. ہو سکتا ہے کل یا پرسوں یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ بھی آنا شروع ہو جائے، یا آگے جا کے جو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر باتیں کرنی ہیں، پروٹیسٹ کرنی ہے، جو وہاں کاؤنٹر کرنا ہے، ہو سکتا ہے وہاں بھی یہ چیز ہو جائے. اور ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا اینگل ہے جو نہیں دیکھا تو شاید کوئی اور اینگل نکل آئے اس میں. مگر مجھے جو آن دا فیس آف اٹ لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر ایک بل ہے جو سینٹ میں گیا ہی نہیں ہے، وہ جوائنٹ ہاؤسز میں آپ اس کو کیسے پاس کر سکتے ہیں. بہت اہم نقطہ سیٹھی صاحب، اور اس میں آپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر کہیں رولز اور آئین کے درمیان کلیش ہو تو اس میں آئین بالا تر ہوتا ہے، آئین کو فالو کیا جاتا ہے. اب اپوزیشن کا یہ کہنا کہ وہ اسے لے کے سپریم کورٹ جائیں گے، تو کیا وہاں آئین کی تشریح کی جائے گی یا اس معاملے کے اوپر جو آرٹیکل 72 ہے اس کو فالو کیا جائے گا کہ جو جوائنٹ سیشن میں ہو جائے اسی کو مانا جائے گا؟ اس پر سیٹھی صاحب کی رائے لیں گے. ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक टू द शो। जब नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस सामने आया था तो उसमें भी बहुत से अबहम की निशानदही नजम सेठी साहब ने की थी और उसके बाद वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हुई और फिर उन तरमीम को भी दोबारा देखना पड़ा। अब जो आज सारा प्रोसीजर हुआ है या हो रहा है या होगा, उस पर भी जो नुक्ते उठ रहे हैं, सेठी साहब उन सवालों के जवाब दे रहे हैं। सेठी साहब, एक तो ये कि काउंट के ऊपर अपोजिशन की जानिब से एतराज़ किया गया कि 221 थे ही नहीं, गलत गिना गया। शायद खाकान अब्बासी कहते हैं हमने रिक्वेस्ट की कि आप डिवीज़न कराएं। इतना शोर शराबा और हुल्लड़बाजी हुई कि कुछ पता ही नहीं चला किया क्या गया और ऐसे में बिल्स पास होते गए। क्या करेगी अपोजिशन अब इन मामलात को लेकर? आपको लगता है पार्लियामान में कैसे इसे चैलेंज किया जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर तो चैलेंज की करेंगे ना, ये जो भी इनका ख्याल है रूल्स के मुताबिक नहीं हुआ वो तो ये पार्लियामेंट के अंदर चैलेंज करेंगे, मगर स्पीकर हर चीज़ को रिजेक्ट कर देगा और सुनेगा बात और रिजेक्ट कर देगा, तो वहाँ इनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। आइए अब कि क्या ये जो कुछ हुआ ये अदालत में चैलेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो हैं उनको आप अदालतों में नहीं ला सकते। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के जो क्रिटिसिज्म है या जो कि रिलीफ है वो पार्लियामेंट के अंदर ही आपने लेनी है। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को आप अदालतों में नहीं ला सकते टू चैलेंज देम। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर अगर पार्लियामेंट में स्पीकर इनको कहता है सॉरी, रिजेक्टेड 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 रिजेक्टेड, तो कोई इनके पास, मेरा ख्याल है कि रिलीफ इनको नहीं मिलेगी कि रूल्स वायलेट हुए। वो रूल्स के जो फैसले हैं वो स्पीकर ही करेगा, और स्पीकर तो खैर ये स्पीकर पार्लियामेंट का नहीं है, ये स्पीकर तो पीटीआई का स्पीकर है। आप देखिए ना, आप स्पीकर का भी जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये बनाया गया था कि स्पीकर सारी पार्लियामेंट का स्पीकर है, वो सिर्फ गवर्नमेंट का स्पीकर नहीं है। मगर क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी होती है वोट्स की, तो इसलिए गवर्नमेंट के वोटों के साथ वो आता है। मगर ये एक ट्रेडिशन, ये एक असूल है आइन का कि स्पीकर इज फॉर ऑल। लीडर ऑफ द हाउस इज फॉर गवर्नमेंट, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज फॉर ऑपोजिशन, बट स्पीकर इज फॉर ऑल। उसने फेयर होना है। कस्टोडियन स्पीकर इज लाइक अ जज, मगर अनफॉर्चुनेटली स्पीकर, हाँ कस्टोडियन, स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं है। ये स्पीकर जो है ये कस्टोडियन ऑफ पीटीआई है, और ये बड़ी अफसोस की बात है क्योंकि मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने हवाला दिया था अपने स्पीच के अंदर कि इस आइन के मुताबिक इस पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े ज़बरदस्त स्पीकर भी रहे हैं जो कि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी वोट्स के साथ आए थे, मगर उन्होंने बिल्कुल आज़ादी के साथ ऑपोजिशन के साथ बड़ी फेयरली ट्रीट किया उसको और स्पीकर ऑफ द हाउस बने। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ, मलिक मेराज खालिद पीपल्स पार्टी के रुकन भी थे, सपोर्टर भी थे, भुट्टो साहब के बड़े करीब रहे। उसके बाद वो जब मोहतरमा आई तो मोहतरमा ने, पीपल्स पार्टी ने मलिक मेराज खालिद साहब को स्पीकर ऑफ द हाउस मुंतखब किया, और उनकी कारकर्दगी ऐसी थी कि उनकी ऑपोजिशन जो थी घर के हाउस के अंदर उनकी तारीफ करती थी कि बड़े फेयर हैं, हर फेयर बात करते हैं, और वो ये नहीं देखते ये गवर्नमेंट है ये ऑपोजिशन है। वो सारे स्पीकर जो है वो सारे हाउस के कस्टोडियन। इसके बाद मैं आपको बताऊं, एक और स्पीकर आए जो आजकल इस हुकूमत की काबीना का हिस्सा है, फ़खर इमाम साहब भी बड़े ज़बरदस्त स्पीकर रहे। वो भी एक ज़माने में आए जब वो उस वक्त स्पीकर थे जब ज़ियाउल हक साहब का ज़माना था और मजलिस शूरा थी और कोई इधर उधर नहीं हो सकता था। उस पार्लियामेंट में, उस मजलिस शूरा के वो स्पीकर थे, और वो बिल्कुल 100% एक रिग्ड पार्लियामेंट के स्पीकर थे। मगर उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले किए उस वक्त कि ज़ियाउल हक साहब हिल गए, क्योंकि वो एक आज़ाद किस्म के स्पीकर थे। तो हमारे यहाँ और भी बड़े थे, उन्होंने मौलवी तमीज़ुद्दीन का जिक्र किया, और भी बहुत से जो कि पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस के तौर पे उन्होंने काम किया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी मेरा ख्याल है एक ज़माने में स्पीकर रहे, वो भी बड़े फेयर थे, वो तो एज प्राइम मिनिस्टर बड़े फेयर रहे विद द ऑपोजिशन। तो बात यह है कि ये जो हुकूमत है ये बिल्कुल डिक्टेटोरियल है। इससे पार्लियामेंट की धज्जियाँ उड़ाई थी ऑपोजिशन में, और जब ये गवर्नमेंट में आ गए हैं अभी भी वही हरकतें कर रहे हैं। ये ना आइन को मानते हैं ना पार्लियामेंट को मानते हैं, और इनका स्पीकर भी जो है, आई एम सॉरी टू से, क्लियर है कि स्पीकर इज नॉट कस्टोडियन ऑफ द हाउस, इज कस्टोडियन ऑफ पीटीआई। ऐसे जज्बात का इजहार शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे थे। सेठी साहब, तो तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कमिंग डेज में पहला ब्लो? देखिए, एक सवाल रह गया, मैं उसका भी जवाब दे दूं कि ये लोग जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ तो ये रिजेक्ट हो जाएगा सब कुछ इनका, ये स्पीकर नहीं बात मानेगा।
کیونکہ اسپیکر نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. بہت سی چیزیں نکلیں گی، یہ غلط ہوا، یہ غلط ہوا، یہ غلط ہوا، مگر پھر یہ جائیں گے سپریم کورٹ، وہاں بھی ان کو ریلیف نہیں ملے گی. آپ کو میں بتاؤں ریلیف کہاں ملے گی؟ ریلیف آئین کے اوپر ملے گی. یہ جو پوائنٹ میں نے میک کیا نا، اس کے اوپر ان کو ریلیف مل سکتی ہے اگر یہ پوائنٹ ویلڈ ہے کہ جی یہ کر نہیں سکتے تھے. یہ پارلیمنٹری پروسیڈنگ تو اپنی جگہ پہ ہے، مگر ایک آئین جو اگر وائلیٹ ہو جائے ان اے پارلیمنٹری پروسیڈنگ تو وہ پھر سپریم کورٹ ہیز ٹو کم ان. تو ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا یہ ایشو ہے کہ جو قانون انہوں نے پاس کیے، اگر ان قانون کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کسی آئین کے شق کے خلاف ہے تو وہ چیلنج ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ دوسری لیول پہ یہ سپریم کورٹ، تو اس لیے میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی جائیں گے اور پارلیمنٹ کے باہر بھی جائیں گے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ کیا چیز پارلیمنٹ کے اندر لے جانی ہے اور کیا چیز پارلیمنٹ کے باہر لے جانی ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اگلے اگر یہ گورنمنٹ رہ گئی تو اگلے 3-4 مہینے 6 مہینے یہ سلسلے چلتے رہیں گے. اچھا، سلسلے چلتے رہیں گے اور اس میں نقطے سامنے آتے رہیں گے. جو بلز پاس ہوئے ان پر تو ہم الگ الگ بات، لیکن اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا حق دینے کے اوپر بلاول بھٹو زرداری نے ایک نقطہ اٹھایا، وہ سنوائیں گے. آزاد کشمیر میں ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ بھی اوورسیز پاکستانیز کا نمائندگی اپنا پارلیمان میں کرتے ہیں. ہمارا اپیل تھا کہ جیسے آزاد کشمیر میں ہوتا ہے ویسے پاکستان میں ہو. اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے عائشہ، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ کشمیر کی جو رائٹس ملی ہیں اوورسیز کشمیریز کو، وہ ایسے ملی ہے کہ کچھ سیٹس ایلوکیٹ کر دی گئی ہیں کہ اگر 30 سیٹیں ہیں تو اس میں سے 4 سیٹیں ہیں جو اوورسیز کشمیریز کو دے دی گئی ہیں، وہ اس کے لیے ووٹ ڈال دیں. وہ ساری سیٹوں میں اکراس پاکستان نہیں ڈال سکتے، وہ کشمیر کے اندر ان کو الاٹ کر دیے گئے. ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ پیپلز پارٹی اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کے خلاف کے حق میں ہے، خلاف نہیں ہے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ پیرس میں بیٹھا ہوا ہے یا لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کراچی کی کسی جگہ سے آیا ہے تو وہ کراچی کی اس کنسٹیٹیونسی نے کیوں ووٹ کرے. وہ اس کو چاہیے کہ جتنے لوگ ان کے سیٹیں الاٹ کر دیں آپ اوورسیز پاکستانیز کو، کہ جی آپ کی سندھ کے اندر پروونشل اسمبلی میں 2 سیٹیں ہیں تو اب ان 2 سیٹوں کے اوپر جتنے پاکستانیز اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ وہاں کنسٹیٹیوسی بنا دیں، اس کے لیے ووٹ کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر الیکشن اتنی حد تک وہ اس میں ووٹ ڈالیں گے جس حد تک ان کی رائٹ بنتی ہے. یہ کہ جی 8-9 ملین پاکستانیز ہیں اور وہ اب ایز اے بلاک ووٹنگ کر دیں گے اور ہمیں کیا پتا کہاں ووٹ کا ڈالا اور کہاں نہیں ڈالا، اور وہاں گھپلے کا ہونے کا بہت امکان ہے اور وہ ساری الیکشن کو افیکٹ کر سکتا ہے. یہاں تو 2 سیٹیں ہیں، 2 سیٹیں مل گئی، اس کے اوپر کر لیا، چلے وہاں کچھ ہوا تو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. مگر یہ ساری الیکشن کے جہاں لوگ 5-5 6-6 10 ہزار سے ووٹ سے جیتتے ہیں، وہاں اگر یہ پتہ لگ گیا کہ جی اوورسیز پاکستانی نے 10,000 ووٹ یہاں ڈال دیے، 5,000 یہاں ڈال دیے، اور یہ جو ہے اس کی وجہ سے وہ ساری سیٹیں جو ہے وہ اڑ گئی ہیں، وہ گورنمنٹ کو مل گئی ہیں. تو یہ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے، اس کی طرف جانا چاہیے، مگر گورنمنٹ اس موڈ میں نہیں ہے. دیکھیے گورنمنٹ اس موڈ میں ہے کہ 8-9 ملین پاکستانیز ہیں، وہ کہتے ہیں ان میں سے 7 ملین ووٹ تو ہم نے پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالنے ہیں، اور یہ ای وی ایم کے ذریعے اور یہ انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے ان کا یہ خیال ہے کہ اس کو ٹھیک ٹھاک ریگنگ کریں گے ہم. اور اگر آر ٹی ایس سسٹم کی ریگنگ ہو سکتی ہے بند کر کے تو یہ ای میلیں تو کہیں سے بھی آ سکتی ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ کون چیک کرے گا کہاں سے آئی ہے کہاں سے نہیں آئی؟ 8 ملین کوئی چھوٹی بات ہے کہ آپ چیک کریں گے کہاں سے آئی ہے کہاں سے نہیں آئی؟ فالو ہوئے رولز نہیں ہوئے، آئی اور گئی ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ دس از اے پرفیکٹ کیس آف پری الیکٹرل ریگنگ کی تیاری جو فل فلیجڈ ہو رہی ہے، اس لیے اس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک اور سوال ہے جو کہ سب لوگوں کو سوچنا چاہیے، ساری پارٹیز کو یہ سوچنا چاہیے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ 8-9 ملین پاکستانیز ہیں، اگر 80 1 کروڑ پاکستانیز ہیں باہر، تو بات یہ ہے عائشہ، تو ان میں سے آدھے سے زیادہ شاید ڈوئل نیشنلز ہیں. اگر ڈوئل نیشنلز ہیں تو ڈوئل نیشنل کو تو اجازت نہیں ہے الیکشن لڑنے کی. تو اگر ڈوئل نیشنل کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے تو ووٹ ڈالنے کی کہاں سے اجازت مل گئی ان کو؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بھی ایک آئینی کانٹرڈکشن ہے. اس کو بھی چیلنج کرنا چاہیے کہ بھائی ڈیول پاکستانی جو ہے وہ نیشنل جو ہے وہ اپنی نیشنلٹی اس کو چھوڑنی پڑتی ہے بیفور ہی کین اسٹینڈ فار الیکشن. فیصل واڈا کا کیس آپ کے سامنے ہے، تو اور بھی بڑے کیسز ہیں جن کو ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ انہوں نے اپنی نیشنلٹی نہیں چھوڑی.
تو اب ڈوئل نیشنل کھڑا تو ہو نہیں سکتا الیکشن کے لیے، مگر ووٹ آپ اس کو دے رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو بھی چیلنج کیا جائے گا اور ہونا بھی چاہیے. یا آپ ڈوئل نیشنلز کو الیکشن لڑنے دیں یا آپ ڈوئل نیشنلز کو الیکشن نہ لڑنے دیں. انڈیا کے اندر ایسے نہیں ہے. انڈیا کے اندر ڈوئل نیشنلز کو نہ ووٹ کی اجازت ہے، نہ الیکشن جیتنے، ان کو نہ الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، بہت سے تضادات کی نشاندہی ہو رہی ہے آج کے شو میں. اب اپوزیشن اپنا کیس کیسے بلڈ کرتی ہے یہ تو ہم دیکھیں گے. واپس آتے ہیں پروگرام میں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. جو بلز منظور کرائے گئے ہیں انتہائی صورت کے ساتھ، عجلت میں، تیزی کے ساتھ، بہت سے ہیں، اور اس میں سے جن بلز پہ بات ہو رہی ہے وہ ہم نے جانا ای وی ایم پہ ہو رہی ہے، ووٹنگ پہ بات ہو رہی ہے. کلبھوشن یادو کو جو اپیل کا حق دینے سے متعلق جو بل ہے وہ بھی منظور کر لیا گیا ہے، اور اس پر اپوزیشن بہت شور شرابہ کر رہی ہے. اور وہ جو مودی کے یار کے تانے ماضی میں دیے جاتے تھے اب وہ اس حکومت کو دیے جا رہے ہیں. سیٹھی صاحب، اس کو ایلیبوریٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو ایسا کیوں کرنا پڑا، اور اسٹیٹ بینک سے ریلیٹڈ بلز کیا ہیں، ان پر بات کیوں نہیں ہو رہی اس طرح؟ جی عائشہ، ایسے ہے کہ لیٹس ٹیک دا اسٹیٹ بینک فرسٹ. اسٹیٹ بینک کے بارے میں دو بلز تھے. ایک تھا اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کا، آزادی کا، فرام فائنانس منسٹری، اور دوسرا تھا وہ رولز آف بزنس ہیں کچھ، جس کا تعلق FATF کے ساتھ ہے، بزنس ٹرانزیکشنز کا. تو وہ بزنس ٹرانزیکشنز والا جو بل ہے وہ تو انہوں نے کہتے ہیں پاس کر دیا. وہ جو IMF جو چیز مانگ رہی ہے، کمپلیٹ انڈیپینڈنس آف اسٹیٹ بینک فرام فائنانس منسٹری، وہ پتہ نہیں بل پاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اسی کے اوپر اعتراض ہے. یہ والا بل ہے، اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ تو FATF ریلیٹڈ بل ہے، اور اگر اس کو IMF بھی کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے. بزنس ٹرانزیکشنز بل یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ ہی کوئی آبجیکشن ہوگی. آبجیکشن ٹھیک ہے جی، کیا آپ اپنے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیونکہ IMF نے بندہ آپ کو دیا ہے جو کہ چلا رہا ہے، اور IMF کافی عرصے سے یہ سوال کھڑا کیے ہوئے اور مانگ رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کو الگ کیا جائے، منی سپلائی کو الگ کیا جائے، کریڈٹ کو الگ کیا جائے، ایکسچینج ریٹس کو الگ کیا جائے فرام گورنمنٹ. اور اسحاق ڈار صاحب نے اس کے خلاف ٹھیک ٹھاک مہم چلائی ہوئی ہے. وہ اس کے حق میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی حکومت اپنا اسٹیٹ بینک کو آزاد نہیں کر سکتی. اسٹیٹ بینک کو گورنمنٹ کی پالیسیز فالو کرنی پڑیں گی، اور جو گورنمنٹ چلاتی ہے اسی طریقے سے ہونا پڑے گا. اب IMF جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ غلط کام کرتی ہے، سیاسی کام کرتی ہے، جس کے ساتھ پھر نقصان ہو جاتا ہے اور قرضے بڑھ جاتے ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے وہ سیاسی فیصلے کرتی ہے، اکنامک فیصلے نہیں کرتی، جس کے ساتھ پھر قرضے واپس نہیں ہو سکتے. اور پھر IMF جو قرضے دیتی ہے وہ پوچھتی ہے ہمارے قرضے کہاں گئے. اس لیے IMF انسسٹ کرتی ہے کہ اسٹیٹ بینک کو آٹونومس کیا جائے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو آٹونومس کر بھی دیتے ہیں اور گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو، تو گورنر کسی اسٹیج پہ بھی اس کی چھٹی بھی کرا سکتی ہے، اور اگر اس کی چھٹی کرا دے گی تو پھر وہ آٹونومی کہاں جائے گی. تو مطلب اس پہ کافی کمپلیکیشنز ہیں. IMF کو بھی کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ کوئی بھی آزاد ملک جو ہے آج کل کے حال میں، جہاں اس کی معیشت جو ہے وہ فارن ڈپینڈنس ہے اس کی اتنی، وہ اپنی ہینڈ اوور نہیں کر سکتی چابیاں آپ کے خزانے کی ایک فارن IMF کو یا کسی اور کو. تو اسی لیے میرا خیال ہے اس بل کو روک لیا گیا ہے. اس کے اوپر شوکت طرین صاحب نے کہا کہ میں کافی بات چیت کر رہا ہوں، مگر شوکت طرین صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ پاس نہیں ہوگا تو اگلا $1 بلین جو آپ کو پارٹ پیمنٹ ملنی ہے IMF سے اس کی ایڈ کی، وہ شاید نہیں ملے گی. تو یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. اب اس کو کیسے گورنمنٹ ٹیکل کرتی ہے میں نہیں کہہ سکتا، مگر ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ جو ہے IMF کو کہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ابھی آپ ملتوی کر دیں. باقی جو آپ نے ہمیں کہا ہے کہ ٹیکسز بڑھا دیں، بجلی کے ریٹ بڑھا دیں، پیٹرول بڑھا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، وہ ہم کر دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے اس پہ شاید کمپرومائز ہو بھی سکتی ہے، یہ نہیں کہ ہوگی، مگر IMF بڑا انسسٹ کر رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو الگ کیا جائے، اسٹیٹ بینک کو الگ کیا جائے. ابھی تک تو آج تک جو میں نے خبر سنی ہے وہ شاید نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ آج کا دن جب ختم ہو اور کل ہمیں یہ خبر ملے کہ وہ بھی گورنمنٹ نے پاس کر دیا ہے، اسٹیٹ بینک کو آزاد کر دیا، مگر شاید اس کے اندر بھی کچھ کلوزز رکھ دیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. سو آئی کانٹ سے. سر کلبھوشن یادو. ہاں یادو. اچھا، اب یادو کے اوپر یہ ہے کہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے ان کے لیے. انہوں نے تو اپنے قانون کے مطابق اس کو سزائے موت بھی سنا دی ہے، مگر وہ چیلنج ہو گیا انٹرنیشنل کورٹ میں، اور ان کو ایک ہدایت ہے انٹرنیشنل کورٹ کی کہ ریویو کریں اس چیز کو. ریویو سے مراد یہ ایک دفعہ پھر سوچ لیں
اور قانون کا تقاضا کریں، کچھ ان کو سہولتیں دیں تاکہ یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. تو اس نے انٹرنیشنل کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ اپنا فیصلہ تبدیل کریں. انہوں نے کہا ایک دفعہ صحیح طریقے سے فیصلہ کریں. آپ نے جس طریقے سے فیصلہ کیا ہے وہ بہت جلدی سے کیا ہے اور پورے قانون کا تقاضے پورے نہیں کیے گئے، اور ان کو پورا کر کے ایک دفعہ پھر کس کو ریویو کریں. پرابلم ان کے لیے یہ آ گیا ہے، ایک طرف انٹرنیشنل کورٹ کا ایک ہدایت ہے، ایک آرڈر ہے، آپ سیکریٹری ہیں اس کورٹ کے، آپ کو وہ بات ان کی سننی پڑے گی. دوسری طرف آپ کے اپنے قانون ہیں، آپ کا اپنا قانون کو ریویو کی اجازت نہیں دیتا. تو اس لیے اس قانون پاس کرنا ہے تو اس کو ریویو کیا جائے. میرا خیال ہے اس کے ریویو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ریویو کے بعد جو بھی حکومت ہوگی وہ ریویو کر لے. آج یہ حکومت ہے، ریویو اس کو پاور تو ہونی چاہیے ریویو کی. اب ریویو کے اندر وہی پرانا فیصلہ آتا ہے یا کوئی نیا فیصلہ آ جاتا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، مگر میرا یہ خیال ہے کہ بالکل ریویو کی اجازت ہونی چاہیے اور یہ قانون پاس کرنا چاہیے ان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ فارن پالیسی جو ہے کسی وقت بھی اس میں تبدیلی کرنی پڑ جاتی ہے، کچھ لین دین کرنی پڑ جاتی ہے، تو قانون اتنا فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ ریاست اور حکومت ملک کے مفاد کے اندر کوئی ایسا قدم اٹھا سکے جس میں قانون کی بالادستی اپنی جگہ رہے اور جو فارن پالیسی انیشیٹو لینا ہے وہ اپنی جگہ رہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا یہ کہنا کہ جی ہم سے آپ نے ڈسکس نہیں کیا، ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا، یہ بات صحیح ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم میرا خیال ہے یہ حکومت نے یہ جو قانون پاس کیا ہے یہ صحیح پاس کیا کہ ریویو کی اجازت ہونی چاہیے. ICJ نے جو کہا پاکستان کو اس کو فالو کرنا بھی ضروری ہے، اور اسی سلسلے میں حکومت نے یہ قانون سازی یا یہ بل لانے میں عجلت دکھائی تاکہ اس کو معاملے کو آگے بڑھایا جا سکے جو ایک عرصے سے رکا ہوا ہے. بہت اہم نقطہ سیٹھی صاحب، جب آپ نے بات کی فل فلیج ریگنگ کا پلان ہے جس کے لیے یہ EVM کا بل لایا گیا یا امینڈ کیا جا رہا ہے. آصف علی زرداری صاحب آج پارلیمنٹ کے اجلاس میں آئے اور جب وہ جا رہے تھے تو ان سے سوال کیا گیا اس معاملے پر، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی اس پر آپ کا موقف. جتنا یہ زور لگا رہے ہیں، اس بیج کو لگا رہے ہیں، اس کا پھل کوئی اور کھائے گا، یہ نہیں کھائے گا. پھل یہ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا، اور بیج کون لگا رہا ہے، زور کون لگا رہا ہے سیٹھی صاحب؟ دیکھیے یہ آصف زرداری صاحب، میں نے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ کہا ہے کہ وہ ان کا نام ہے ڈاکٹر آصف زرداری. وہ PhD ہیں پولیٹکس کے اندر، ذہین سیاسی طور پہ. اب آصف زرداری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بیج یہ لگا رہے ہیں مگر اس کا پھل کوئی اور کھائے گا، یہ 100% صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب کیا ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ تو شاید آج ہیں، کل نہیں رہیں گے، کل نہیں ہوں گے. اگلی الیکشن کون کرائے گا اللہ بہتر جانتا ہے، اور جب وہ الیکشن ہوگی تو اس میں آپ کہاں ہوں گے. یہی مشینیں آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں. تو ان کا یہ ہے کہ آج آپ ہیں پاور میں، RTS سسٹم رک کر کے آپ کو لے آئے، کل کو یہ مشینیں رک آپ کے خلاف ہو جائیں گی اور پھر آپ دیکھیے گا آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. شاید زرداری صاحب کے حق میں ہو جائیں یا کسی اور کے حق میں ہو جائیں، کیا پتہ تھرڈ آپشن کے بعد فورتھ آپشن بھی کوئی نکل آئے. تو یہ ان کا کہنا ہے، اور آپ کی تاریخ یہ شو کرتی ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کے اقدامات ہوتے ہیں وہ پھر اسی کے گلے پڑ جاتے ہیں جو کہ ان کو لے کے آیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کم ہی لوگ ان کو سمجھ سکتے ہیں. بات سیٹھی صاحب آپ نے وہ 3 الف کی کر دی. سرتاج عزیز صاحب نے جو لکھا اپنی کتاب میں وہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے، دلچسپ قصہ ہے. بہرحال ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے نمبر، سیٹھی صاحب کے سامنے اپنا سوال رکھ سکتے ہیں اور ہم تک فیڈ بیک بھی اپنا پہنچا سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.